أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون قد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون أنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب هم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون أوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق اللہ العظیم۔ جمعہ سنے بھائی سورہ مومنون 18واں سپارہ کا پہلا دوسرا رکوع ہے انشاءاللہ۔ 11ویں سپارہ سورہ یونس سے ہم نے ماشاءاللہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ کل تک پرسوں تک ہم نے بچوں کی بھی آواز آ رہی تھی تو ہم نے ٹائم کو تھوڑا بچانے کے لیے آڈینس سبسکرائب و شیئر کا ٹائم بچانے کے لیے ٹائم کم کرنے کے لیے کیا ہے آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے، یعنی صرف ایک کی قاری صاحب کی آواز آئے گی، آپ بھی سنیں گے اس کو تو آپ کو بھی فائدہ اوروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ صحیح ہے نا؟ اس پہ آپ راضی ہیں؟ تو فائدہ اس میں ہے نا، بعض دفعہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے کہ وہ طلباء اظام کی آواز کسی کیونکہ کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، میں ہر کسی کو تو بتا سے نہیں، ہسٹری نہیں بتا سکتا، سارے یہ جو نئے پرانے بیچ میں مکس ہو جاتے ہیں، وہ پھر سننے والے کہیں گے یہ پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں یہ، تو کیونکہ بگڑے ہوئے آگے پیچھے سے آتے ہیں تو پرانے کچھ لڑکے تو آپ صحیح پڑھتے ہیں۔ وقد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے جی، مومنین کی صفات ہیں، سورت کا نام بھی کیا ہے؟ مومنون۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی، کس نے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایک ایک گنتی جائیں۔ نمبر 1، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، یہ خشوع کا ترجمہ ہے۔ عربی میں خضوع کے معنی ہے ظاہری اعضاء کو جھکانا بادب۔ کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی بات کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اب بہت زیادہ ایسے نہیں کرنا، سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، یہ بادب طریقہ ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگوں کھڑا جیسے پتہ نہیں کمانڈو کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا ہے نا، چپ اشارہ کرواؤ۔ عربی میں کیا مطلب ہے؟ جھکانا۔ اور خضوع کے معنی ہے دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز میں جو کچھ زبان سے پڑھ رہا اس کی طرف دھیان رکھے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن یوں ہی یاد آئے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، خیال کی طرف نہ لگ جاؤ۔ دکان کا خیال آ رہا ہے، وہ اسکول کا کام ملا ہوا تھا وہ نہیں کیا، فوراً اس کو یہ خیال دل میں نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے میرے، یہ وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ فی الوقت، یہ ٹینشن ہے یعنی وہ وسوسہ شیطانی ہے جو نماز کو خراب کر رہا ہے، وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ دوسری، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لغو کا مطلب ہے بیکار مشغلہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت۔ کارٹون دیکھ لیے، فائدہ ہے کہ نہیں؟ فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہے نا۔ کھیل میں بھی فائدہ شاید خاص کوئی نہیں ہے، ویسے ہی وہ ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ آخرت میں کھیلتے رہنا، قربانی دے دو، ہاکی نہ کھیلو۔ اللہ کو کہنا ادھر جنت میں جب چلے جاؤ گے تو کہنا یا اللہ میں نے دنیا میں قربانی دی آپ کے دین کے لیے، تو آپ مجھے ہاکی کھیلنے دیں۔ وہاں پہ 10 گھنٹے کھیلتے رہنا، ہاکی، فٹ بال، تو ویسے کھیل سے منع نہیں کیا شریعت نے بھی۔ ایسا کھیل، ایسا جو ورزش ہو جس کے اندر جسم کو نقصان نہ ہو، جیسے وہ اور چیڑ چھکا وغیرہ، اس قسم کے کھیل جو ہیں جسم کو توانا رکھتے ہیں۔ رننگ والا، ہاکی شاکی بھی اچھا ہے لیکن ٹانگ و ماما میں خیال کرو، ٹانگے مامے بھی
ٹانگیں وغیرہ بچت رہے ان کی. ٹھیک ہے جی. والذین، کتنی باتیں ہو گئی؟ تیسری بات مومنوں کی نشانیاں. سورہ انفال میں بھی نشانیاں ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا. سوال کیے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. کیا معنی ہے پاک صاف کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں پر جو فرائض عائد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فریضہ وغیرہ عائد کیے ہیں، کیا وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالیں. اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ان کا باقی مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور ان کے دلوں کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے. یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی فریضہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے دوسرے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو برے اعمال اور اخلاق سے پاک صاف کرنا. اس کو بھی تزکیہ، اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں. قرآن کریم نے یہاں زکوٰۃ کے ساتھ ادا کرنے کے بجائے زکوٰۃ پر عمل کرنے والے کا جو لفظ استعمال فرمایا، اس کی وجہ سے بہت سے مفسرین نے یہاں دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے. اپنے دل کو پاک کرنا رذائل سے، بد اخلاقی سے، گالیوں سے، فسوق سے، فجر سے. ٹھیک ہو گیا. والذین هم لفروجہم حافظون، کتنی باتیں ہو گئیں؟ چوتھی. اور جو اپنی شرم گاہوں کی سب سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس بات سے حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے جی. بچے جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تو اپنے بچے ہوں بچیاں ہوں تو اپنی حفاظت کریں گے. پرائیویٹ مقامات کو فلمیں دیکھنے سے بچیں گے. یوٹیوب سے بچیں گے. جو کوئی گند بلا اس میں ہے، اسے آپ لوگ کیا کریں گے؟ بچنا. فیس بک میں بھی گند بلا ہے، اس سے بچیں. فیس بک پہ آپ اگر کام کرتے ہیں، فیس بک مارکیٹنگ سیکھیں. اس کے ہوتا ہے اس میں کوئی چیز بیچیں یا پھر کوئی خریدیں. یہ کام آپ کو ہے. اگر آپ اپنا مضبوط رکھتے ہیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں دیکھتے. آپ یوٹیوب میں آپ اچھا سا ایک اپنے ہی اسکول کا ہی کوئی سبجیکٹ بنا لیں، چینل بنا لیں. اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو مضبوط بھی کریں کہ میں ادھر ادھر کی غلط چیزیں سرچ بھی نہیں کروں گا، اور ایسی ناجائز گندی باتیں سرچ بھی نہیں کریں گے، دیکھے بھی نہیں. کوئی غلطی سے ایڈ آ جائے گا تو ادھر ادھر آنکھیں چرا لوں گا. اس آیت کو پہ عمل کریں گے. والذین هم لفروجہم حافظون. اور دوسری سورہ نور کی آیت بھی ذہن میں رکھ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. وقاص ادھر شابہ. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. سلیمان ادھر اساں کلا چھوڑ دو. ٹھیک ہو جی. یہ آیتیں یاد رہیں گی. جب بھی کوئی ایسا اسکولوں میں ماحول آپ دیکھیں تو اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے دور میں ماحول خراب تھے. اب زیادہ خراب ہوں گے. سوشل میڈیا زیادہ جیب میں ہر کسی کے پاس ہے، تو آپ لوگ ہی کام کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یاد رکھیں، غور سے سنیں، باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. اس سے مراد وہ کنیزیں جو شرعی احکام کے مطابق کسی کی ملکیت میں آئی ہوں. لیکن آج کل ایسی کنیزوں کا کوئی وجود، باندیوں وغیرہ کا وجود نہیں رہا. ان کو بھیج دیا کرو، بس یہ خطرہ والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بالغ بندہ ہے. پہلے جب اسلامی مکمل حکومت تھی، آپ سے کا دور تھا، تو باندیاں کنیزیں بھی ہوتی تھیں. اب کیونکہ اس طرح کا اسلامی نظام ملا عمر کے علاوہ کہیں پہ سعودیہ میں بھی نہیں ہے. سیدھی بات، سعودیہ میں کچھ حدود ہیں، قصاص ہیں تھوڑے موڑے. وہاں پہ بھی کہیں کامل نظام ہو جائے. پوری دنیا میں اللہ معاف فرمائے نہیں ہے کہیں پہ ایسا نظام جہاں پہ باندیوں کا سسٹم ہو. لہٰذا صرف ایک آپشن ہے، نکاح حلال. شاید متع شتہ بھی وہ منع ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک چیز ہے، اب شادی کون کرے گا؟ بچے تو نہیں کر سکتے بھائی. بالغ بنے کریں گے 15-20 سال کے جب ہوں گے. تو آپ لوگ بھی پڑھائیوں کے چکر میں لمحے اپنی عمر ضائع مت کرنا حضرت کی طرح. کچھ آگے پیچھے استاد ہیں نا جو پڑھائیوں کے چکر میں اپنی عمر گنوا رہے ہیں. جوانی کا مضبوط حصہ ایسے ہی گزار رہے ہیں بغیر شادی کے. انجوائے کرنا ہے تو جائز طریقے سے انجوائے کریں، خوب جو شریعت نے اجازت دی ہے. اچھی جوانی میں شادی کریں، 2 کریں، 3 کریں. اگر آپ کمائی شروع کر دیتے ہیں پڑھائی کے ساتھ بھی، 1 کے بجائے 2 کر لیں. 4 تک اجازت ہے نا. مفتی طارق مسعود صاحب نے کتاب لکھی ہے، خود شادیاں بھی کی ہیں.
لیکن یہ ہے کہ ایک کا مکمل اگر حق ادا کر رہے ہیں اور خوش بھی ہو، دوسری کا بھی آپ پورا کر سکتے ہیں تب، کیونکہ قیامت تک عورتوں کی تعداد کیا ہے، زیادہ آ رہی ہے۔ یہ ایک تجربہ بھی ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورتیں ہوں گی، تو کسی کا سہارا بننا ہے، نہ کہ کوئی اپنی نفسانی خواہش کے چکر میں پڑنا ہے، کسی بے سہارا کا، کسی کا سہارا بننا ہے، بیوہ کا سہارا بن جائیں، یا غریب فیملی ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں کرتا آپ لوگ کر لیں، یہ نہ ہو کہ اپنے سے اوپر لیول پہ چل جائیں، اوہ میں تو دامی پڑھا ہوں اور وہ 16ویں والی سے کروں گا، لیول سے چلنا آپ نے۔ بہرحال یہ اس آیت کا آپ ضمن میں دیکھ رہے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، یعنی بیوی اور شریک کنیز کے سوا کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب بالغ ہے، شادی شدہ ہے، بیوی بھی ہے، اب وہ ان پن آ گئی ہے تو تھوڑا قصور ہے نا، کسی اور جگہ ہاتھ نہیں مارنا، گناہ ہے، کوئی ایسی کام نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، زنا شامل ہو، کہیں اور منہ کالا نہیں کرنا، سمجھ آئیے۔ اور اپنی جوانیوں کو بھی آپ لوگوں نے مضبوط رکھنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ پاکیزہ رکھنا ہے، غلط مجلس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، ہم جنس پرستی سے بچنا ہے، چھیڑا چھاڑی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ دوستی یاری نہیں رکھنی آپ لوگ۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، گنتے جاؤ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، دو باتیں، امانتیں دی جائیں تو خیانت نہ کی جائے، دوسری بات عہد وعدہ وغیرہ کیا جاتا ہے تو کیا آتا ہے حدیث میں، الکریم اذا وعد وفا، جو شریف ہوتا ہے، یہاں پہ معنی شریف ہے، وہ کیا کرتا ہے، جب وعدہ کیا جاتا ہے تو خلاف ورزی نہیں کرتا، پورا کرتا ہے، یہ بھی مومن کی علامت ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، نمازوں کی نگرانی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کی پوری پابندی کی جائے، اور یہ بھی کہ ان کو صحیح طریقے سے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، جیسے کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں مسائل، سنتیں، مستحبات، اور خشوع خضوع کے ساتھ آرام سے نماز پڑھنا، یہ سارے آداب کے ساتھ نماز پڑھنی، تیز تیز نماز پڑھنے نہ فائدہ نہیں ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہ جو صفات ہیں، یہ جو رکھنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ہیں وہ وارث، کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، وہ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کو مومنوں کی میراث اس لیے کیا گیا ہے کہ ملکیت کے اسباب میں سے میراث ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ایک چیز خود بخود اس طرح انسان کی ملکیت میں آ جاتی ہے کہ اس ملکیت کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کے مل جانے کے بعد اس کے چھین جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ملکیت اس حساب سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے تو آئے ہیں، آدم علیہ السلام کہاں سے آئے ہیں؟ شیطان کی سازش سے، اس کے بلاوے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام انسان جنت سے آئے ہیں، تو ہم نے واپس تو جنت میں جانا ہے نا، کدھر اور جانا ہے؟ ایمان لے کے جائیں گے، ایمان پر جالیں گے تو جنت میں ہی جائیں گے، اچھے اعمال کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے انسان کی پیدائش کا کچھ ذکر ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا ہے۔ ست نہ مطلب کہ انسان کا مٹی سے پیدا ہونا یا تو اس اعتبار سے ہے کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، پھر تمام انسان اس کی پشت سے پیدا ہوئے، اس لیے بالواسطہ تمام انسانوں کی اصل مٹی ہے، یا پھر اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق منی کے قدرت سے ہوتی ہے اور وہ غذا سے پیدا ہوتی ہے جس کے اگنے اور بننے میں مٹی کا دخل ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہیں نا تو اس سے پھر جسم میں توانائی آتی ہے وغیرہ۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، اور پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے، یعنی ماں کا پیٹ میں جو سسٹم ہوتا ہے نا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين، پھر ہم نے اس بوند یعنی قطرہ کو جمع و خون کی شکل دے دی، پھر اس جمع و خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے، سبحان اللہ، پیدا کرنے والا۔ ایک پانی کا قطرہ ہے،
اسی کے اندر تصویر بن رہی ہے، یہ علی نعمان ہے، یہ نعمان ہے، یہ طلحہ ہے، یہ فلاں ہوگا، سارا کچھ پہلے طے ہے۔ پہلے وہ تھوڑا سا 4 مہینے بعد تھوڑا سا بنتا ہے، ایک 4 مہینے بعد اس میں جان آ جاتی ہے۔ وہ پہلے تو ہوتا ہے جس ایک جمع و خون ہوتا ہے، پھر وہ 4 مہینے بعد روح اس میں آ جاتی ہے، 4 مہینے کے بعد کچھ مہینے میں ہڈیاں اور یہ سارا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے۔ کیا آنے والی ہے؟ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ باہر کے نکل۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بر تہ راستے پیدا کیے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ یہاں آسمانوں کو تہ بر تہ راستوں سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہی آسمانوں سے آتے جاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہماری مخلوق کی ضروریات کیا ہیں اور ان کی مصلحت کا کیا تقاضا ہے، اس لیے ہماری تمام تخلیقات میں ان کی مصالح کی پوری رعایت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی اگر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں ذمہ داری دی جاتی کہ تم خود اس کا ذخیرہ کرو تو یہ تمہارے بس میں نہیں تھا۔ ہم نے یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اسے برف کی شکل میں جما دیا، جو رفتہ رفتہ پگھل کر دریاؤں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کی جڑیں زمین بھر میں پھیلی ہوئی ہیں جن سے کنویں بنتے ہیں، اور اس طرح زمین کی تہ میں وہ پانی محفوظ رہتا ہے۔ سمجھ آئی نکال۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِجَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے تم کیا کرتے ہو کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جو طور سینا کے علاقے میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ کیپ کوائٹ۔ اس سے جو تیل نکلتا ہے اس سے روغن کا کام بھی لیا جاتا ہے، اور عرب میں اسے روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس درخت کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ وقاص وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو فرشتے نازل کر دیتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے۔ استغفر اللہ۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا، اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے
اور تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ باتیں ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ تنور چولہے کو بھی کہتے ہیں، سمجھیں، اور سطح زمین کو بھی۔ بعض روایت میں ہے کہ طوفان نوح اس طرح شروع ہوا تھا کہ ایک چولہے سے پانی ابلنے لگا، اوپر سے بارش شروع ہو گئی، اور رفتہ رفتہ وہ ایک ہولناک طوفان میں بدل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ سورہ ہود 11ویں جو صورت ہے 25 سے لے کر 48 میں گزر چکا ہے، ہم نے پڑھا ہے تقریباً۔ تاکہ درود کے جانوروں کی نسل باقی رہے، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے اور نہ ان کا ایمان لانا مقدر تھا، مثلا ان کا بیٹا کنعان جس کا واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ وَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے ہیں تو کہنا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ وہاں پہ دعا کیا تھی؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور کہنا یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک الآیات وان کنا لمبتلین، اور اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی۔ ثم انشأنا من بعد قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ وارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اور ان کے درمیان انہی میں کہ ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہاں قرآن کریم نے پیغمبر کا نام نہیں لیا، لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت صالح ہیں جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا، کیونکہ آگے آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی قوم کو چنگاڑ سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ شاید حضرت ہود مراد ہوں جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، اور چنگاڑ سے مراد ہوا کا عذاب ہے جس کے ساتھ یقیناً خوفناک آواز بھی ہوگی۔ ان دونوں کے واقعہ سورہ اعراف جو 7ویں صورت ہے 65 سے لے کر 73 تک، اور سورہ ہود 11 صورت جو ہے 50 سے 61 میں جو گزر چکے ہیں تقریباً، ہم نے وہاں پہ ریکارڈ کیے ہیں۔ یہاں پہ 2 رکوع ہو گئے سورہ مومنون کے 18ویں سپارے کے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔